صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا القاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مہمان نواز، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر وحی الہی کا نزول ہوا تو ابتدا میں وحی الہی کے بوجھ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک پر پریشانی کی کیفیت وارد ہو جاتی، تو اس صورتحال میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ علیہ السلام کو تسلی دیتی اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز پریشان نہیں ہونے دے گا. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت داروں کی پاسداری کرتے ہیں، لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں اور بہترین مہمان نواز ہیں. ناظرین کرام، ظاہر ہے جب ابتدا ہی میں ماؤں کا تذکرہ ہو گیا، امت کی ماؤں کا تذکرہ ہو گیا، تو یقیناً ناظرین آج تذکرہ پاک ایک ماں ہی کا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تذکرہ پاک کن کا ہے. اس دنیا میں ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی. پھر دنیا کو یہ بتلا دیا کہ جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا گویا اس نے جنت کے دروازے کو بوسہ دیا. اس ماں کی شان ناظرین یہ ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کی مثال کائنات کی کسی اور مخلوق سے نہیں دی، بلکہ ماں کی محبت سے مربوط کر کے کہ میں اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں. ناظرین کرام، یہ مقام ہے ایک ماں کا. تو جو ہستیاں دنیا کی ساری ماؤں کی مائیں ہوں، یعنی مومن ماؤں کی مائیں ہوں، کہ کائنات میں آنے والی آخری مومن ماں کی بھی وہی مائیں ہوں جو کاشانہ محبوب خدا کی زینت ہوں، جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت ہوں، جن کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ادب سے سر جھکاتے ہوں، جن کے حجرے میں فرشتے بھی بے اجازت نہ آتے ہوں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت عطا ہو، جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نصیب ہو، جن کے سر اقدس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا تاج سجا ہو. وہ 11 ازواج مطہرات اس مقام اور مرتبے پر ہیں کہ جن کو امت کی مائیں بننے کا شرف ملا. ناظرین، جن کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو گئی. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان ازواج مطہرات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا انتخاب فرمایا ہے. انہی میں سے ایک ماں وہ ہیں جن کو دنیا سر جھکا کر حضرت
حفصہ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کیا کرتی ہے ناظرین۔ آپ سلام اللہ علیہا ان خوش نصیب ترین اور سعادت مند ہستیوں میں بھی ہیں جن کو قرآن نے السابقون الاولون کا خطاب دیا، اور پھر آپ سلام اللہ علیہا شہزادی ہیں ان کی جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی فقیہ اسلام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہمشیرہ ہیں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا پیکر اخلاص، ایمان و ایقان میں پختہ، زہد و ریاضت میں ہمتن سرگرم، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریق، وفاشار، اطاعت گزار، شب بیدار، کثرت سے روزے رکھنے والی اور احکام دین کی بجاوری میں پورا اہتمام کرنے والی خاتون ناظرین۔ ایک ایسی ہستی حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا ناظرین کہ آپ کو آپ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، ان کے گھرانے سے جو اعلیٰ اوصاف وراثتاً ملے، ان میں جرت، حق گوئی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، نکتہ آفرینی، زور خطابت اور فصاحت و بلاغت تھے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ امت پر آپ کا اس سے بڑا احسان کیا ہوگا صاحب کہ جب تدوین قرآن کی بات آئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لکھایا پڑھایا تھا اور اس کے لیے خاص اہتمام کیا تھا حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے۔ تو جو آیتیں اترتی تھیں ناظرین، آپ ان کو لکھ لیا کرتی تھی اور محفوظ کر لیا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، آج دنیا میں جہاں جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور جب جب قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا اور پڑھا جاتا رہے گا، آپ یقین مانیے ہمارے سر اس احسان تلے جھکے رہیں گے جو احسان حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا کا امت پر ہے کہ آج ان کے توسط سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ آئیے ناظرین، بس اسی پاک ہستی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تین ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں محترم جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، اور آخر میں معروف ثنا خواں محترم جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو ذرا پہلے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ جو ازواج مطہرات کا مقام قرآن اور احادیث بتاتی ہیں، ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت عنوان ہمیشہ کی طرح آپ چنتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اور اہلیان پاکستان کے لیے علم و آگہی کا جو در ہے اور جو تعلق ہے سرکار اور سرکار کے خاندان کے ساتھ، اس حوالے سے بہت اہم چیزیں ہیں جو یہاں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ ایسا ہی جہاں تک ازواج مطہرات کے مقام کا تعلق ہے، گزارش یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر عزت اور مقام کے حوالے سے جو سب سے بڑا مرکز ہے اور جو سب سے بڑا ہم اہل ایمان کے لیے یقین کا اور ایمان کا مرکز ہے، وہ سرکار دو عالم کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کی ذات کے ساتھ جس کو جو نسبت ہوتی چلی گئی، وہ کائنات کے اندر عزت اور بزرگی کے اعلیٰ ترین مراتب پر چڑھتے چلے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اولاد پاک کے حوالے سے ہو، آپ کی بیٹیوں کے حوالے سے ہو، آپ کے اہل بیت کے حوالے سے ہو، ہر ایک کو، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، امت کے اولیاء اور صلحاء ہوں، جس کو جو مرتبہ ملا ہے سرکار کی ذات کے ساتھ تعلق اور نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ۔ تو ازواج مطہرات کی سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ انہیں حرم نبوی کے اندر داخل ہونے کا اعزاز سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر وہ منتخب خواتین تھیں جنہیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے حرم میں شامل کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس سے بڑھ کر خیر کی اور اس سے بڑھ کر ان کی عظمت کی کوئی بات نہیں۔ اور یہ انتخاب قدرت کا ہے، اللہ کا ہے یقیناً۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یا نساء النبی، نساء کو جب نبی کے ساتھ جوڑا، تم نبی کی بیوی ہو، دنیا کی کوئی عورت جو ہے وہ آپ کے ہمسر ہم پلہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی یوں دوسرے لفظ بمانے دوسرے یہ کہیے کہ دنیا کی تمام عورتوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تم جو ہے ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا کی عورتوں کو یہ پیغام دیا سبحان اللہ کہ ساری عورتیں بھلے وہ جس درجے کی بھی ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے بطور ازواج اور بطور زوجہ کے یہ نبی کی بیویاں ہیں، اس اعتبار سے ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر خود ازواج مطہرات کو بھی ایک پیغام دیا گیا کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے، آپ کا جو درجہ ہے، آپ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔
دنیا نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کے گھروں کا ذکر آئے گا، آپ کی سنگتوں کا ذکر آئے گا، آپ کے ساتھ گزری ہوئی شاموں اور راتوں کا ذکر آئے گا، آپ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات پر باتیں ہوں گی، اور آپ سرکار دو عالم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی عینی شاہد اور گواہ بن کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات قرآن مجید نے یا نساء النبی کہہ کر ان کا جو سٹیٹس اور مقام ہے متعین کر کے ان کو بھی ایک طرح سے ہوشیار کر دیا کہ آپ لوگ متنبہ رہیں اس بات کے اوپر کہ آپ عام عورتیں نہیں ہیں، آپ نبی کی گھر والیاں ہیں، اور امت کو بھی بتا دیا ہے کہ جب ان کو دیکھنا ہو تو عام عورت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، وہ نبی کی بیویاں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کی جو دوسرا جو سٹیٹس قرآن نے ہمارے لیے واضح متعین فرما دیا، وہ ان کا جو صدق ہے، ان کا جو اخلاص ہے سرکار کی بارگاہ کے ساتھ، وہ تو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 29-30 کو پڑھا جائے، جب منافقین کے پروپیگنڈے اور منافق عورتوں کے گھروں کے اندر داخل ہو کر مختلف طرح کی فتنہ آرائیوں کی وجہ سے کچھ اندیشے پیدا ہو گئے فکر معاش کے حوالے سے، گھروں کی آسانیوں کے حوالے سے، اس پہ قرآن مجید نے واضح طور پر دو ٹوک سوال کر دیا، اور یہ بات وہ ہے جس کو قرآن کی آیتیں کھول کے بتا رہی ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، اگر دنیا اور دنیا کا مال و دولت اور یہ چیزیں پسند ہیں تو پھر رسول اللہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تم آخرت کے گھر سے پیار کرتی ہو، تو پھر تمہارے لیے اجر و مقام کا ایک بہت بلند درجہ ہے، اور یہ اسے آیت تخییر کہا جاتا ہے، اختیار دیا گیا، آپ جو آپشن چننا چاہیں چن لیں۔ اور یہ نبی کی بیویاں ہیں جنہوں نے بلا ہیل و حجت، بلا سوچے سمجھے یہ فیصلہ کیا ہمیں دنیا نہیں، ہمیں سنگت مصطفیٰ عزیز۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں کیسی کمال بات ہے کہ میں قربان ہو جاؤں، میری آل اولاد قربان ہو جائے، میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر، کہ سب سے پہلے سوال سرکار نے آپ سے کیا اور سوچنے کا وقت بھی دیا، آپ نے سوچا نہیں، وقت نہیں لیا، انسٹنٹ جواب دیا، یہ تواتر سے تمام ازواج نے یہ جواب سرکار نے کہا والد گھر سے مشورہ کہا، یہ مشورہ کرنے والی مشورہ کہاں ہوگا صاحب، یہاں تو سب کچھ قربان ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ڈاکٹر جامی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ ابتدائی گفتگو ہوئی، ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبے کو ہم کیا متعین کریں گے، بس آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے جو ایک شخصی اور خاندانی تعارف ہے حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کا، ہماری ماں کا، ذرا وہ بتائیے لوگوں کو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام میں جو قدرت ہے وہ ایک خاص طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا کام لینے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کا تذکرہ تو ترتیب سے آئے گا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسبتوں کے ایک بہت خوبصورت جھرمٹ میں کھڑا کیا ہے۔ اللہ اللہ، کیا حسین جملہ ہے۔ قبیلہ بنی عدی کو سفارت کاری میں اور غیر مسلموں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے میں جو ایک اتھارٹی حاصل تھی اور تجربہ تھا، وہ اس خاندان کے تمام افراد میں سرایت کیے ہوئے تھا، یعنی اہل عرب میں ممتاز تھے، یہ ممتاز تھے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو جملے ہے، اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں کے بارے میں سخت اس لیے بھی تھے کہ کافروں کی وہ رگو کو جانتے تھے کہ کہاں کہاں ضرب کاری لگانی ہے۔ واہ واہ۔ تو پھر آپ کو ایک تو وہ بنی عدی کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ نے لفظ بولا مراد رسول، اللہ، یعنی اس کو گہرائی سے جانیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے بارے میں یہ جملہ فرمائیں، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے، سبحان اللہ، اس کا سبحان مطلب اللہ۔ یہ ہے کہ اس بندے کی فطرت سلیمہ اور اس بندے کا اللہ کی بارگاہ میں انتخاب کس درجے کا ہوگا کہ وہ اسلام کے لیے باعث عزت بنے۔ اللہ، تو آپ ان کی صاحبزادی ہیں، اس لیے آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو سمجھاتی رہتی تھیں کہ ہمیشہ حق پر ڈٹ کے رہنا، خلوت گزین نہ ہونا۔ تو یہ چیزیں آپ کو ملی۔ اس کے بعد پھر آپ جب ایمان لانے کی طرف آئیں، سر اس سے پہلے آئیے نا، جو آپ کی والدہ آپ کی والدہ زینب اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ماموں حضرت آپ کے عثمان بن معزون کی وہ بہن ہے، یہ ان کو نسبت حاصل تھی، اللہ اکبر، تو اپنے اور وہ رہتی دنیا تک قائم رہے، وہ رہتی دنیا تک ایسا ہی ٹھیک۔ پھر ان کی والدہ خود صحابیہ تھی، شوہر ان کے صحابی تھے، تو اسی سارے جو ایمان کے
قبولیت کی تمام تر چیزیں تھیں وہ ساری اس خاندان کو شروع سے وابستہ تھیں. اور پھر ان کے والد صاحب کا جس انداز سے ایمان لانا ہے اور قرآن مجید کے الفاظوں سے متاثر ہونا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا اور صرف اتنا پوچھا کہ اے عمر کیسے آنا ہوا، تو لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھ کر ڈر رہے تھے کہ عمر جلال کی حالت میں آ رہے ہیں، لیکن حضور کا اتنا پوچھنا تھا تو وہ قرآن کی تاثیر بھی چل رہی تھی، دعائے نبوی بھی چل رہی تھی، اور آپ کی نگاہیں نے لگتا یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کا عمل کر کے حضرت عمر کی وہ ساری میل کچائے نکال دی. اللہ اکبر. اور وہ حالت ایمان میں آ گئے. تو پھر آپ کی والدہ بھی ایمان لائیں، آپ خود ایمان لائیں. تو پھر اس خاندان کی ایک اور بڑی خوبی دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت زید وہ راہبوں کے پاس رہتے تھے اور دین حق کی تلاش کے لیے بڑے چکڑنا رہتے تھے. اور یہ اس خاندان میں یہ ایک فطرت سلیمہ، حق گوئی اور تلاش حق کا بھی ایک گہرا جذبہ کار فرما تھا. تو اس وجہ سے یہ لوگ صرف روٹین کے عادی نہیں تھے، ہمیشہ استقامت. اللہ السابقون الاولون تو تھے، یعنی السابقون فی الخیرات کی بھی کیفیت بڑی تھی. اللہ اکبر. جہاں نیکی کا کام کرنے کا موقع ملنا، بڑھ کے اس کو تھامنے کی کوشش کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. ذرا اب آتے ہیں اس طرف کہ جہاں پہ آپ سلام اللہ علیہ کا عقد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے آپ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ ہے، ان کی شہادت کا معاملہ ہے جو آپ کے پہلے شوہر تھے، ذرا وہاں سے بات کو جو ہے تسلسل دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اس مقدس قبیلہ اور مقدس گروہ سے ہیں جن کو اللہ نے خود اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے کسی زوجہ سے نکاح نہیں فرمایا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اس نکاح کا. اللہ. تو صرف یہ بات، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ کیا مقام ہے ازواج مطہرات کا کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا، اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے اخلاص کا، تقوی کا، شرم و حیا کا، وفا کا، محبت کا عالم کیا ہوگا. یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ 11 جو ہستیاں ہیں ایسی ہستیاں ہیں کہ ان پہ کلام ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. اللہ نے ان کو منتخب جی کیا. بالکل اللہ کی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ شخصیت ہیں جن کا پہلا نکاح حضرت حنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور حضرت حنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ذوالہجرتین ہیں. 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی ہے، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی. پھر جب مدینہ طیبہ یہ آگئے تو تاریخ اسلام کا وہ پہلا مارکہ حق اور باطل کا غزوہ بدر ہوا 2 ہجری کے اندر، اس میں یہ شریک ہوئے. اور حضرت حنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جوامردی سے لڑے، یہاں تک کہ اس کے اندر زخمی ہوئے، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، خود زخمی ہوئے، اور اسی زخموں کے ساتھ ان کو مدینہ طیبہ واپس لایا گیا، اور مدینہ طیبہ واپس آ کر انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا. اللہ اکبر. اس وقت حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 21 سال. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ابھی وہ جوان ہیں تو عدت کے بعد ان کا دوسرا نکاح کر دیا جائے اور گھر دوبارہ آباد ہو جائے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلہ میں 2 شخصیات سے بات کی. ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جواب میں خاموشی اختیار کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں ابھی نکاح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. اب ایک جملہ اپنے ایک پروگرام میں بڑا خوبصورت فرمایا تھا کہ کئی تاریخ نگاروں نے قلم دبا کر لکھا اور کئیوں نے قلم اٹھا کر لکھا. ایسے ہی میں نے کہا. میں اس کی وضاحت جہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ کیا تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، دکھ کی گھڑی میں تھے، اور اس دکھ کا اظہار بھی انہوں نے کیا نبی علیہ السلام سے کہ حضور جو ایک دامادی کا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا ہے. حضرت رقیہ کا وصال ہوا، یہ بدر کا ہی موقع تھا. اللہ. تو حضور وہ جو ایک تعلق تھا آپ کے ساتھ دامادی کا، وہ ایک نسبت تھی، وہ ختم ہو گئی. وہ اس پریشانی میں تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا میں ابھی نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا. بالکل ایسا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ یہ نکاح کے بعد آپ نے کہا، فرمایا عمر وہ جو خاموشی تھی وہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ میں نے خود زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، حضور نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا تھا کہ یہ بات ڈائریکٹ آپ حضور کی زبان سے. اللہ، یعنی رازدار مصطفیٰ کا مقام دیکھیے. بالکل
کہ عمر فاروق بھی اتنے قریب ہے لیکن بات نہیں. میں اس لیے چاہتا تھا کہ یہ خود آپ سرکار کی زبان سے سنیں. جب آپ خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنیں گے کہ حضور ان کو اپنی عقد زوجیت میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی. اور اس پر حضرت فاروق اعظم بڑے خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی یہ جو خواہش تھی وہ حضرت صدیق اکبر جانتے تھے، اس لیے خاموش ہوئے. اب جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ میں نے دونوں کے سامنے رشتہ پیش کیا اور ایک نے انکار کر دی اور دوسرے نے خاموشی اختیار کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو، اس لیے کہ حفصہ کا نکاح اس سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی. تو یہ شعبان کا ہی مہینہ تھا اور 4 ہجری تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. جب یہ حضور کی شرف زوجیت میں آ گئی، یہاں قطع کلام کی ایک جملہ ذرا کچھ عشق پہ مبنی آ رہا ہے ذہن میں، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. آپ جو بات ابھی کر رہے تھے میں لٹرلی آپ کو بتاؤں کہ میں اس ماحول میں چلا گیا تھا جہاں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بدر بپا ہو چکی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ جو ہے پردہ فرما رہی ہیں، ذہن میں رہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے، یعنی وہ اس دنیا سے ظاہری طور پہ گئیں. اور یہاں معاملہ کیا، حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ شہادت اختیار کر رہے ہیں. 2 شخصیات، 2 معاملات اور 2 عقد جو ان کا فیصلہ بدر کے فوراً بعد ہو رہا ہے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت آپ نے توجہ اس کی توجہ دلائی ہے. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو ہوا حضرت ام کلثوم کے ساتھ اور نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت حفصہ کے ساتھ. اب ان سے پہلے 2 ازواج مطہرات موجود تھی، جو ایک حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ معمول یہی تھا کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مکانات جو مسجد نبوی سے متصل تھے، جیسے ہی حضور کسی سے عقد زوجیت اختیار کرتے، شرف زوجیت بخشتے، تو وہ اپنے ایک مکان خالی کر کے حضور کو پیش کر دیتے. تو اس موقع پر جو انہوں نے اپنا مکان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کیا وہ مشرق کی جانب تھا. کمال یہ دیکھیے، مسجد نبوی کے مشرق کی جانب. اب یہ کمال دیکھیے کہ جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دوستی تھی، اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوستی بھی تھی اور ان دونوں کے جو مکانات تھے وہ اکٹھے تھے. اچھا، بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج تھیں، بالکل، اور مشورے بہت زیادہ کیا کرتی تھی، محبت بہت زیادہ تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں آپ، کیسی کمال محبت ہے. یہاں سرکار نکاح فرماتے، وہاں اپنی زمین سرکار کی بارگاہ میں پیش کر، مطلب باقاعدہ مکان پیش کر، کئی مکانات خالی کیے. یہاں تک کہ جب سیدہ کائنات کے مکان کا مسئلہ تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ اب مجھے جھجک ہوتی ہے، وہ پہلے ہی کئی مکان دے چکے. جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر عرض کیا حضرت حارثہ بن نعمان نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چیز سے وہ چیز پسند ہے جو آپ کے پاس موجود ہے بجائے اس کے کہ جو میرے پاس موجود ہے. اچھا، یہ طے ہوا کہ آپ تیسری زوجہ ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بالکل ٹھیک ہے. گل احمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. آئیے دیکھیں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب گل احمد صاحب بھکر سے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی میرے ایک سوال کا جواب تو مفتی صاحب نے پہلے سے دے دیا. پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ولی آدمی مفتی صاحب ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے نمبر پہ بیوی تھی، اور انہوں نے بتا دیا 3 نمبر پہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی خاص اسپیشیلٹی تھی امہات المومنین میں. بہت شکریہ. ارے صاحب میں نے انٹرو میں اس کا ذکر کیا اور اس پہ تو ابھی کھل کے ہم بات کریں گے کہ قرآن آج جو کچھ بھی گھر میں پڑھا جا رہا ہے مفتی صاحب سے پوچھیں گے صاحب یہ کس کا صدقہ ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں عبدالشکور خان صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. محمد شکور خان عیسیٰ خیل سے بات کر رہا ہوں. محمد شکور خان صاحب عیسیٰ خیل سے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جنید صاحب کل بڑی بابرکت رات گزری اور اس کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسی راتیں اور ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ مسجود ہوں. میرا سوال ام المومنین حضرت حفصہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کب آئیں اور آپ سے کتنی احادیث مروی ہیں. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ویسے تو ہم نے اس پہ کلام کیا ہم نے کہ زوجیت میں کب آئیں. حاجی نوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. حاجی حبیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب. جناب حاجی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر گزارش ہے کہ میں نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا کہ ہر آدمی کو
علیہ السلام کہا جا سکتا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے؟ یہ وضاحت کیجیے کہ یہ مخصوص کن حضرات کے لیے ہے؟ بالکل ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا جو ہے وہ کن کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کرام، بات ام المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا کی ہو رہی ہے، یعنی ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں، اور بذہن میرا یہ مقام وہی ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ متصل ہے، وہیں آپ کا حجرہ مبارک ہے۔ آئیے ذرا روحانی طور پہ چلتے ہیں ان کی بارگاہ میں، اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کر کے پھر انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے ہماری آپ کی ہم سب کی ماں حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کی، ناظرین، اور انہی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ ایک سوال آیا وہی ترتیب کے اعتبار سے پروفیسر صاحب کہ حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ تیسری زوجہ ہیں یا چوتھی زوجہ ہیں؟ جی، جو اس وقت ازواج مطہرات موجود تھیں، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تیسرے نمبر پر۔ یہ ویسے ترتیب کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو چوتھی زوجہ ہیں، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال پردہ فرما چکی تھی، لیکن اس اعتبار سے تیسری، اس اعتبار سے تیسرا نمبر آپ کا بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک سوال آیا، سلام اللہ علیہا کہنا، علیہ السلام کہنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کن ہستیوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں؟ جنید صاحب، گزارش یہ ہے کہ اپنے لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ سلام اللہ علیہ، یہ علیہ مذکر کی ضمیر ہے، یعنی اس مرد پر اللہ کا سلام ہو، ٹھیک ہے جی، سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اور سلام اللہ علیہا اس خاتون پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا استعمال کسی پر بھی کیا جائے جو نیک اور صالح ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں، چونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں السلام علیکم، آپ پر سلام ہو، اور آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر سلام ہو۔ اچھا، وہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی انبیاء کرام کے لیے مخصوص، یا مطلب اس کو جو ہے وہ اپنا جیسے صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں قرآن مجید سورہ البینہ میں یہی بات کہی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اپنے عمومی اطلاق کے اعتبار سے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر اس کو صحابہ کے علاوہ اولیاء کبار کے لیے استعمال کر لیا تو کوئی گناہ ہو جائے گا یا کوئی نمبر، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے غالب استعمال امت کا، وہ صحابہ کرام کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور علیہ السلام کا غالب استعمال انبیاء کرام کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ کر سکتے ہیں، مگر ان کے علاوہ بھی کیا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ سلام اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور مرتبہ، خاص طور پہ ذرا آپ لوگوں کو وہاں لے کے چلیں نا، کہ جہاں میں تو قربان جاؤں نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ سے کام لینا کیا ہے، اور رہتی دنیا تک امت اس بات کا احسان مانتی رہے گی۔ ذرا بتائیے لوگوں کو آپ کا علمی مقام اور آپ کا زہد و ورع، دونوں باتیں بتائیے۔ جنید صاحب، جیسا کہ ہمارے بھائی محترم ڈاکٹر شبیر جامی صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ آپ کا خاندانی جو ایک پس منظر تھا وہ ایک طرح سے علمی پس منظر تھا، اپنی سفارتی اعتبار سے، خارجہ پالیسی کے اعتبار سے
افراد کی جو ایک مردم شناسی کے اعتبار سے، تو وہ جو طبیعت کے اندر جودت تھی، جو ذہانت تھی، جو نکتہ سنجی تھی، جو چیزوں پہ غور و خوض کرنا تھا، یہ آپ کی طبیعت کا حصہ تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور قابل غور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی علمی تربیت فرما رہے تھے ازواج مطہرات کی، اور آپ تیار کر رہے تھے ان کو اس کام کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا اگر ہم اگر سرکار کے اوقات کی تقسیم کو دیکھیں کہ سرکار اپنے جو 24 گھنٹے کا جو تقسیم ہے اس کے اندر عصر کے بعد تو سرکار عمومی طور پہ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے گھر ایک چکر لگا لیتے، سبحان ان کی اللہ، جو انسانی ضرورتیں ہیں، حاجات ہیں، بھی گھر میں کیا ضرورت ہے اس کو دیکھ لیتے۔ مطلب یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے جو باتیں ہیں، اور مغرب آج ایک عورت جو ہے میں نہیں کر پاتے لوگ۔ جی ہاں، اور مغرب کے بعد جس زوجہ مطہرہ کے گھر میں آپ کا رات کا قیام ہونا ہوتا تھا، آپ مغرب کو ہی وہاں تشریف لے جاتے، اللہ اکبر، اور پھر باقی ازواج مطہرات بھی وہاں موجود ہو جاتی، اور دیگر خواتین قرب والی بھی وہاں پر آ جاتی، اور ایک علمی اور تربیتی محفل بپا ہوتی تھی۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تربیت سرکار دو عالم خود ازواج مطہرات کے اور عورتوں کی فرما رہے تھے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں خواتین کا طبقہ، ہمیں شکایات تو ہوتی ہیں مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی جو تعلیمی اور تربیتی ضرورتیں ہیں ہم وہ کہاں تک پوری کر رہے ہیں۔ ہماری کتنی مساجد ہیں جہاں پر خواتین کے آنے کا، ان کے لیے علمی نشستوں کو اور جمعہ کے خطابات میں سماع کرنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا، ہم نے کبھی اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ بالکل صحیح۔ جبکہ سرکار دو عالم کی مسجد میں خواتین بھی آ رہی ہیں، اور آپ خود اپنے کاشانہ انور کے اندر ہر روز مغرب کے بعد ازواج مطہرات اور دیگر جو قرب کی خواتین ہیں وہ وہاں پر آتی ہیں، ان سے مجلس برپا ہوتی ہے، وہاں آپ ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے سوالات کو آپ ایڈریس کرتے ہیں۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال وہ آیا کہ جب سرکار نے فرمایا کہ جو بدر اور احد کے جو شرکاء ہیں اللہ نے ان پہ جہنم کو حرام کہ وہ جنتی لوگ ہیں، تو حضرت حفصہ نے یہ ان کی جودت تباہ ہے، انہوں نے کہا وہ جو قرآن کا فرمان ہے وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے تم میں سے مگر وہ کہ وہ جہنم کے اوپر سے گزر کے جائے گا۔ تو آپ نے کہا اے حفصہ اگلی آیت بھی تو پڑھی ہے قرآن کی، قرآن اللہ فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو پرہیزگار ہیں ان کو ہم نجات دے دیں گے، اور وہ جو ظالم لوگ ہیں وہ وہاں ادھے منہ پڑے ہوں گے۔ تو یہ ان کا قرآن مجید کا درک ہے کہ وہ سرکار کی بات کے اوپر پھر قرآن مجید کا استدلال پیش کر رہی ہیں اپنے سبحان اللہ، اور بہت ادب کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ۔ میں تو ایک بات کہوں، یہ وہی بات ہے، وہی قلم اٹھا کے لکھا، قلم دبا کے لکھا، لکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا، بات یہ ہے کہ بڑی ادب سے سوال کرتی تھی۔ یہ بھی ایک استاد کا جو ایک فیض ہوتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو، سیکھنے والوں کو کس قدر ریلیکس ماحول دے رہے ہیں کہ وہ اپنے من کی بات پوچھیں۔ یہ بڑی اگر امپورٹنٹ وہ بات، کوسچن کرنے کی ہمت استاد نہ دے تو علم کیسے آگے پھیلے؟ اچھا سر، اس میں ایک اور نقطہ ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ کریں، پھر اس کے بعد آئیے ذرا وہ جو واقعہ خاص طور پہ قرآن کی تدوین کا اور آپ کے زور و برا کا، کہ دیکھیں اس معاشرے میں، جس معاشرے کے اندر عورت کو جو ہے پیر کی جوتی تو چھوڑیے صاحب، جانور تک کی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جہاں عورت بولنے کے قابل نہیں تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیٹس نہیں دیا عورتوں کو، عورتوں کو زبان بھی دی، بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا، وہ ادب سے سوال کیا کرتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مکی ماحول کے اندر ہم عورتوں کو دبا کے رکھا کرتے تھے، اور عورتوں کا اوورال جو سٹیٹس تھا ظاہر اس کے نتیجے میں یہی رویہ ہی جنم لینا تھا۔ تو ایک دفعہ گھر میں ہم دوست ڈسکس کر رہے تھے کسی مسئلے پر، تو میری بیوی نے ہمارے معاملے میں رائے دے دی، تو میں نے پلٹ کر اس سے کہا کہ تمہیں اس معاملے میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میری بیوی نے مجھے جواب دیا کہ عمر آپ اتنی سختی کر رہے ہو، حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کی کاشانہ انور کے اندر آپ کی ازواج مطہرات آپ کے معاملات کے اندر اپنی رائے دیتی ہیں، اپنا مشورہ دیتی ہیں، اور سرکار ان کے مشورے کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا کہ وہ ازواج مطہرات کو اس قدر آزادانہ ماحول آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہوا تھا کہ وہ اپنے من کی بات کو بلا تکلف منہ پہ لے کے آیا کرتی تھی۔ ٹھیک، اب آئیے ذرا اس پہ قرآن کی تدوین کے معاملے پہ۔ جی، قرآن مجید کے حوالے سے میں سمجھتا تھا کہ شاید آپ اس سوال کو بڑی تفصیل سے کے ساتھ چلیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ذرا قرآن کی تدوین کے حوالے سے۔ میرے تو خیال میں یہ ہے کہ ان کا ذرا زہد اور تقوی کی بات بھی ہو جائے، تقوی پہ بات کیجئے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام پہنچایا اور اس کے اندر جو خانگی امور تھے اور ایک نصف دین تھا، معاملات کا تقریباً 80% حصہ یہی خانگی امور پر ہوتا ہے۔ یہ خانگی امور کی تمام ہدایات اور امت کو اسوہ ازواج مطہرات سے ملا۔ اب عورتوں کو کتنا عبادت گزار ہونا چاہیے، ان کے اندر خشیت کتنی ہونی چاہیے، اللہ اور دین کی محبت کتنی ہونی چاہیے،
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے، اس دین میں صرف عبادتوں کا ثواب ہی نہیں تھا، بلکہ اس دین میں اللہ کے ساتھ خاص تعلق بھی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے ساتھ جو خاص تعلق تھا، اس کا مظاہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ ساری رات قیام کرتی تھی، اللہ، اور دن کے ٹائم آپ روزہ رکھتی تھی کثرت سے، کثرت کے اور ساتھ۔ جب آپ نے وصال فرمایا تب بھی آپ اس روزہ، وقت بھی آپ حالت روزے سے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ وہ حدیث بھی تو بتائی نا، جبرائیل امین جو پیغام لے کے آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ قیام کرنے والی اور روزے رکھنے والی، قیام کرنے والی اور روزہ رکھنے والی، یہ آپ کی اللہ اللہ۔ اچھا ایک اور چیز بتائیے، وہ آپ ابھی ہم جب آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے، وہ ابن سیاد کا جو معاملہ ہے، اس ابن سیاد کے معاملے میں کہ جہاں ظاہر ہے اس کو شائبہ تھا کہ وہ دجال ہے، ہاں، وہ بڑا ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ جب عبادت کا خاص ذوق و شوق اصل میں ازواج مطہرات ہوں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، یہ تو فوکس ہوتے ہیں نا اس اخروی نتائج کے اعتبار سے۔ ایمان بالآخرت کا گہرا احساس تھا، بھئی یہ ایک زندگی عارضی ہے، آزمائشی زندگی ہے، یہاں ایک پرچہ ہمیں تھمایا گیا ہے، اس کو اس طرح حل کر کے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان ایماندار اور عمل والے لوگوں پر فخر فرمائے گا۔ اللہ، اس گہرے احساس کو ہمیں پیش نظر رکھتی تھی۔ اور ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں خشیت الہی کا اتنا غلبہ تھا، ان کے بارے میں بھی روایات ملتے ہیں کہ آپ امامت جب فرماتے تھے خلافت کے دوران بھی اگر قیامت والی آیات آ جاتی تو وہاں آپ اتنا گریہ فرماتے، بعض اوقات آپ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے اور آپ کو گھر لے جایا جاتا، تو اپنے والد کے وہ اثرات بھی اپنی جینز میں لے کر آئی تھی، یعنی فکر مند رہتی تھی کہ دجال کا خروج فوراً نہ ہو جائے۔ ہاں، تو پھر وہ دجال کے اعتبار سے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے حوالے سے جب اس سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے سورۃ دخان کی آیت پڑھی تو اس نے ساتھ کہا دخ دخ، چونکہ جب آپ دجال کے بارے میں باتیں کرتے تو لوگ اس کو محیر العقول اور ناممکن سے جانتے تھے، تو آپ نے ابن سیاد سے باقاعدہ ملاقات کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بھی اسی طرز کا آدمی ہے، اس کے ساتھ شیطان مشورے کرتا ہے، شیطان القاء کرتا ہے، اور اس کو بھی چند خرق عادات صلاحیات دی گئی ہیں۔ اچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی بتائیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ جانے لگے تو ابن سیاد سے ملاقات ہو گئی، تو ابن سیاد نے آپ کا رستہ روک لیا، آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کو دھکے دیے، وہ پھولنا شروع ہو گیا، اور رستہ اس نے سارا بند کر دیا۔ تو پھر جب آپ کو اس واقعہ کا پتہ چلا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے اپنے بھائی کو یہ سمجھایا کہ یہ وہی دجال کا ایک پرتو ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کریں، اس کے شر سے پرہیز ماں۔ بلکہ آپ نے اس حدیث کا حوالہ بھی دیا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ جنجلاٹ میں اور غصے کے عالم میں خروج کرے گا تو اسے غصہ نہ دلا، کچھ اس طرح کی آپ نے جو بات کی۔ بالکل ٹھیک ہے، غصے کی حالت میں، بلکہ اسی کا جو غصہ ہے یہ دجال کے ظہور کا سبب بنے گا، وہ اپنے الفاظ استعمال۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، آپ ذرا آپ کی طرف آتے ہیں، اور وہ سوال جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے یہ سمجھ لیجئے کہ پروگرام کا کلائمیکس ہے، وہ تدوین قرآن کا جو آپ کا کارنامہ ہے، خاص طور پہ کہ امت جو ہے اپنا سر جھکا کے رکھے بس ان کی بارگاہ میں، کہ جب جب قرآن پڑھا جائے گا اور جب جب ہم پڑھیں گے قرآن، یقیناً یہ انہی کا تو فعل ہے۔ جی جنید بھائی، یہ قیامت تک امت اپنے کندھوں پر حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کو محسوس کرے گی۔ وہ اس طرح تھا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن نجمن اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے، یک بارگی نازل نہیں ہوا۔ تو جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے کچھ صحابہ کرام کا، صحابیات کا انتخاب کیا۔ اب حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں شامل ہیں جو کاتبان وحی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا انتخاب ہوا، اور چونکہ آپ لکھنا جانتی تھی، باقاعدہ آپ کی تربیت کا اہتمام کیا گیا اس حوالے سے، تو ایک تو آپ کاتبان وحی میں شامل تھی، اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا اعزاز آپ کو ملا وہ جو تحریر شدہ مواد تھا
اس کی حفاظت کے لیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. وہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شفا بنت عبداللہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ. جی بالکل, ان سے آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا, اور باقاعدہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خاندانی آپ کا ایک ماحول وہ چلا آ رہا تھا, علمی ماحول. وہ جو مواد تھا تحریری وہ یکجا کر کے آپ کے حوالے کیا جاتا, اور وہ آپ کے پاس محفوظ تھا. یہاں تک کہ جب جنگ یمامہ ہوئی اور اس کے اندر کثرت کے ساتھ حفاظ کرام شہید ہوئے, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے وہ جب اس مواد کو یکجا کیا, تو وہ مواد اکٹھا کرنے کے بعد وہ جو مصحف تھا, نسخہ تھا, وہ دوبارہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امانتاً رکھا گیا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, اور وہ جو اسلامی لشکر تھا وہ آرمینیا اور آذربائیجان تک پہنچا. وہاں سے صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی آبائی زبان کے اندر قرآن کو پڑھ رہے ہیں, ہر ایک اپنی آبائی زبان میں پڑھتا ہے. تو یہ بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ اس طرح قرآن میں اختلاف ہو جائے گا جب آپ ہر ایک اس کو اپنے لہجے میں پڑھے گا. یعنی انہوں نے یہ دلیل دی نا کہ چونکہ عجم کے لوگوں نے اب اسلام کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. جی بالکل, یہ وجہ ہے نا. جی تو عجم تک پھیل گیا اور عجمی اس کو اپنے انداز سے پڑھتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا ایک بورڈ تشکیل دیا کہ وہ قرآن مجید کا جو ایک نسخہ ہے وہ اختیار کریں اور وہی تمام اسلامی ریاستوں کے اندر بھیجا جائے. اس وقت بھی وہ نسخہ جو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا وہ ان سے منگوایا گیا, اس کے مطابق اس کی نقول تیار کی گئی, اور قرات قریش پر وہ جو تھا پوری مملکت اسلامیہ کو اکٹھا کیا گیا, اسی کی نقول تیار کر کے اس پر سرکاری مہر لگا کر تو پھر وہ جو نسخے تھے مختلف ممالک کے اندر ریاستوں کے اندر بھجوائے گئے, اور وہ جو نسخہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا وہ واپس ان کو بھجوایا گیا. تو یعنی دو اعتبار سے آپ کا یہ اعزاز ہے, ایک تو وہی لکھنے والوں میں آپ شامل ہیں, دوسرا یہ کہ وہ نسخہ جو لکھا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ آپ کے پاس تھا. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس تھا تو اس کے پیچھے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان پر جو اعتماد کیا گیا, وہ نگاہ نے جو ان کا انتخاب کیا, وہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ اعزاز پھر لوٹ کر آیا کہ وہ نسخہ انہی سے منگوا کر واپس ان کو بھیجا گیا, اور اسی کے مطابق نقول تیار کر کے قرات قریش پر پوری امت کو اکٹھا کیا گیا. تو جہاں یہ حضرت عثمان غنی کا جامع القرآن لقب ہم کہتے ہیں, اس کے ضمن کے اندر حضرت حفصہ کا وہ مقام بھی تدوین قرآن کے والے سے ہمیں سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں فائنل نوٹ پروفیسر صاحب, کوئی پیغام اس شکل میں ذرا دیجئے کہ آج جو خواتین اتنا باہر نکلی ہوئی اپنے حقوق کے لیے, ذرا حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ سے ایک تو میں یہ اشارہ کروں گا, ہمارے کسی سامع ناظر نے سوال پوچھا تھا آپ کی خدمت حدیث کے حوالے سے. جی جی جی. تو آپ سے 60 احادیث مروی ہیں. ٹھیک ہے. 4 وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں. ٹھیک ہے. 6 وہ ہیں جو مسلم شریف کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی دیگر کتب حدیث کے اندر. بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی مختصر پیغام؟ جہاں تک پیغام کا تعلق ہے, میری نظر میں اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں ہے کہ ہماری آج کی جو خواتین ہیں, ہماری مائیں اور بہنیں ہیں, انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے. ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. سبحان. اس سے بڑھ کر ایک طرح کا فکر کی آزادی اور عمل کے اعتبار سے جو آزادی سرکار دو عالم نے خواتین کو عطا فرمائی, اور اسلام نے حضور کی بارگاہ کے صدقے سے جو انسانیت کو عطا فرمائی ہے, کائنات میں اس سے بہتر ماحول خواتین کو اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے, اپنی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے نہیں مل سکتا جو محسن کائنات نے عطا فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جامی صاحب, بیٹیوں کو کیا پیغام دیں گے حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے؟ بیٹیوں کو یہ پیغام ہے کہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں, ان کی ایک حیثیت ہے ازواج مطہرات کی حیثیت سے, ایک ان کی حیثیت ہے اپنے ماں باپ کے گھر کی حیثیت سے. تو یہ ازواج مطہرات ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کی بڑی مؤدب رہی ہیں. جی ایسا ہی. ہمیشہ ان کا کہا مانتی رہی ہیں اور ان کے مشورے کے مطابق زندگی گزارتی رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آزادی ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں اولیاء کو کوئی تصرف حاصل نہ ہو, بلکہ اولیاء کی سرپرستی کے ساتھ ہی اپنی آزادی کو بھی ساتھ جوڑا جائے. سبحان اللہ. سبحان. بشارت صاحب, آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے بہنوں کو
کہ بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی جنید بھائی، اس میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان کو رول ماڈل اللہ نے قرار دیا ہے، سبحان اللہ، اور ان کی سیرت کو اللہ نے سامنے رکھ کر ان کی تعریف کی ہے، ان کی توصیف بیان کی گئی قرآن مجید کے اندر. تو جن کی خود اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے، ان سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا نمونہ ہو سکتا ہے؟ اب جب ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو بطور خاص بہنوں کے لیے کہ ایک طرف خانگی معاملات ہیں، دوسری طرف ان کے علمی جو کارنامے ہیں کہ کئی صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں. بالخصوص حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو مطیع اعظم حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اپنی اس بہن کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ، اور دوسرے کئی صحابہ کرام ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. تو خانگی معاملات بھی ہیں، علمی خدمات بھی ہیں، تقوی بھی ہے، زہد بھی ہے. تو یہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اور یہ جو ہم نے رجسٹر کھولا ہے غلامی کا، حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ اپنے غلاموں میں ہمیں قبول فرمائے. ناظرین کرام، جاتے جاتے بس ایک بات عرض کروں کہ ظاہر ہے آپ نے سن لیا سب کچھ کہ عبادات، تقوی، زہد کس مقام کا. آخر میں ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب آپ بالکل آخری وقت تھا، پردہ فرما رہی تھیں، تو آپ نے اپنے بھائی کو بلوایا اور پوچھا کہ جو ورثے میں جائیداد ملی ہے اس میں جو کچھ بھی میرا حصہ بنتا ہے، اتنا بنتا ہے. آپ نے بہت ہی تنبیہاً فرمایا کہ اس کو سب کو تقسیم کر دو. اصل یہی ہے ناظرین، جو پہنچ گیا بس وہ سیف ہو گیا، باقی سب انسیف ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ دنیا میں ہم نے جو ہے بہت کچھ سیف کر لیا، نہیں، سب ڈسکارڈ ہو جائے گا، سب ڈیلیٹ ہو جائے گا، سب فارغ ہو جائے گا. جو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے بھیج دیا، جو صدقے کے طور پہ، جو خیرات کے طور پہ، جو چیریٹی کر دی، جو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے بھیج دیا ہے، وہ اصل میں سیف ہے، باقی سب انسیف ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بس ان ہستیوں کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب الشفا میں سورہ یوسف کی فضیلت فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھر والوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کے پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا اور ہر مصیبت و پریشانی دور ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، سخاوت انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق ہے اور دعا اولیاء کرام رحم اللہ علیہم اجمعین کا ہتھیار ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون آپ امین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمیں ٹویٹر پہ فالو نہیں کیا، فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر لائک نہیں کیا، لائک کر لیجئے. اور اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. انشاءاللہ مل کے نعرہ لگائیں گے، بوانگ دوحل نعرہ لگائیں گے. ہمارے ساتھ محمد ظہیر عباس قادری صاحب تشریف فرمائے جو منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب حضرت حفصہ کی عظمت کو سلام، حضرت حفصہ کی عظمت کو سلام. مصطفیٰ سے ان کی نسبت کو سلام، مصطفیٰ سے ان کی نسبت کو سلام. حضرت حفصہ کی عظمت کو سلام. وہ ہے ام المومنین بنت عمر، وہ ہے ام المومنین بنت عمر، ہاں وہ ہے ام المومنین بنت عمر. آپ کی دوہری فضیلت کو سلام، آپ کی دوہری فضیلت کو سلام. مصطفیٰ سے ان کی نسبت کو سلام، حضرت حفصہ کی
عظمت کو سلام، جو ہے رونق حجرائے سرکار کی، جو ہے رونق حجرائے سرکار کی، جو ہے رونق حجرائے سرکار کی، حضرت حفصہ کی عصمت کو سلام، حضرت حفصہ کی عصمت کو سلام، مصطفیٰ سے ان کی نسبت کو سلام، حضرت حفصہ کی عظمت کو سلام، ساجد ان کی ذات پر لاکھوں درود، ساجد ان کی ذات پر لاکھوں درود، ساجد ان کی ذات پر لاکھوں درود، ان کے شرف و فضل و قربت کو سلام، ان کے شرف و فضل و قربت کو سلام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.